گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت ایسے شخص کا حشر یعنی اس کو جو اٹھایا جائے گا وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل فرض علوم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کئی موضوعات پر ہم نے اس فرض علوم میں فرض و واجب باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی، علم کی کئی باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں۔ کل کے سلسلے میں ہم نے حج کے حوالے سے کہ حج کے فرائض کیا ہیں، کس پر حج فرض ہے، اور حج کے واجبات کیا ہیں، حج اور عمرے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس ضمن میں مسائل ہم نے سنے تھے۔ آج بھی اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں سیکھنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ کل جو باتیں ہم نے سنی تھی اس کا مختصر خلاصہ میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، یعنی حج اور عمرے کا، تاکہ آگے جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں وہ اس پر موقوف ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ احرام اصل نام ہے اس بات کا کہ بندہ حج یا عمرے کی نیت کرے اور اس کے ساتھ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کرے، تو اس کو اصل احرام کہتے ہیں۔ نیت کی کہ میں عمرہ ادا کرتا ہوں یا حج ادا کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس کے کرنے کی، اور ساتھ میں اس نے تلبیہ کہہ دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کیا، سبحان اللہ الحمدللہ، تو اس سے احرام اس کا منعقد ہو گیا، احرام شروع ہو گیا، اگرچہ سنت یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک ہی پڑھا جائے۔ یہ اصل احرام ہے، اور ہمارے یہاں پر احرام کی جو 2 چادریں ہوتی ہیں اس کو بھی احرام کہا جاتا ہے۔ تو حقیقتاً احرام وہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ نیت کرنا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یعنی تلبیہ یا کوئی اور ذکر کرنا۔ اب جب بندہ یہ احرام پہن لیتا ہے تو احرام کی پابندیاں اس پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سلے ہوئے کپڑے پہننا اس کو چونکہ منع ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 2 چادریں بے سلی ہوئی پہنتا ہے، اور پھر عمرہ پورا ادا کرتا ہے، حج پورا ادا کرتا ہے، تو اس دوران اس پر کچھ پابندیاں لاحق ہوتی ہیں۔ حج اس حوالے سے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایک وقت گزارنا پڑتا ہے اور کئی پابندیاں یہ نبھانا پڑتی ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ادا کرنی ہوتی ہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں۔ حجر اسود سے اس کی ابتدا ہوگی، استلام کریں گے، اور ہر چکر کے بعد دوبارہ حجر اسود کا استلام ہوگا، 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے
یعنی طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو واجب ہیں وہ پڑھے جائیں گے، پھر ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی جائے گی، پھر اس کے بعد زمزم پئیں گے، زمزم پینے کے بعد سعی کرنی ہے، سعی کرنے کے بعد حلق یا تقصیر ہوگی اور اس سے بندہ عمرے سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ عمرے کا مختصر سا طریقہ ہے۔ احرام باندھا جائے گا، احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے طواف کے 7 چکر لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد طواف کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے گی، زمزم پیا جائے گا، پھر اس کے بعد سعی کی جائے گی اور پھر حلق کے تقصیر کروا کے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور حج کا طریقہ بھی مختصر سا ہے، جو ارکان ہے وہ مختصر ہے، زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، جس کی ظہر سے لے کے دوسرے دن کی یعنی 9 تاریخ کی صبح فجر تک ہم نے وہیں مینا کے اندر رات گزارنی ہے اور یہ 5 نمازیں وہیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 9 تاریخ ذی الحجہ کی شروع ہو جائے گی، یعنی قربانی والے مہینے کی شروع ہو جائے گی 9 تاریخ، تو 9 تاریخ کو صبح کے وقت عرفات کی طرف جانا ہے اور عرفات میں مغرب تک وقت گزارنا ہے، جس میں جو وقت شروع ہوتا ہے فرض کا کہ جس میں وقوف بندے کا ادا ہو جاتا ہے، وہ ظہر کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے، ایک ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ معاملہ الگ ہے، اور ایک ہے ظہر کا وقت شروع ہونا۔ تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر دوسرے دن 10 تاریخ کی صبح تک، 10 تاریخ کی صبح تک فجر سے پہلے تک کا جو وقت ہے، اس میں ایک لمحہ بھی اگر کسی نے وقوف کر لیا تو اس صورت میں اس کا وقوف ہو جائے گا۔ یہ دوسری صورت بنے گی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے مزدلفہ جانا ہے، اور مزدلفہ میں بھی ہم نے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے درمیان ایک لمحہ بھی گزار لیا تو ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ وہاں سے پھر مینا کی طرف جائیں گے، وہاں کنکریاں ماریں گے ایک شیطان کو، پھر اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق کروائیں گے، حلق کروانے کے بعد طواف الزیارہ ہوگا، پھر 11 اور 12 تاریخ کو شیطان کو دوبارہ کنکریاں یہ ماری جائیں گی۔ یہ اس کے فرائض اور واجبات ہیں۔ طواف الزیارہ کے بعد ایک اور طواف کرنا ہے جس کو طواف وداع بولتے ہیں، طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ جب یہ ادا کر لی ساری چیزیں تو حج مکمل ہو گیا۔ تو مینا جانا، وہاں سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ جانا، پھر مزدلفہ سے مینا آنا، کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد حلق، پھر اس کے بعد طواف الزیارہ۔ یہ 6 کام ہم نے کرنے۔ طواف الزیارہ کے بعد 11 12 تاریخ کو دوبارہ رمی اور ایک طواف اور کرنا ہے۔ تو یہ مختصر سا ایک خاکہ ہے جو حج کا ہے۔ اب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد پابندیاں بندے پر شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی عام حالت نہیں رہتی، کئی چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام کا ایک مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز حرام کرنے والی ہو، حرام کرنے والی، تو چونکہ احرام باندھ کر بہت ساری چیزیں بندے پر حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام بولتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے قبل چند باتوں کے بارے میں جان لیجئے، چند اصطلاحات جان لیجئے کہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دم، دال اور میم، دم۔ ایک جرم کوئی ہو گیا جو کرنا نہیں تھا، وہ کام کر بیٹھے، اب اس پر دم دینا ہے۔ تو دم کا مطلب کیا ہے؟ دم کا مطلب ہے یعنی ایک بکرا، ایک بکرا۔ اب اس بکرے کے اندر بکری بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، اور بڑے جانور کا 7واں حصہ بھی شامل ہے، گائے اونٹ کا 7واں حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ دم یعنی جب کہا کہ اس پر دم لازم ہو گیا تو اس دم سے کیا مراد ہوگا؟ دم سے مراد ہوگا، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ایک بکرا جس میں بکری بھی شامل، جس میں دمبا بھی شامل، جس میں بھیڑ بھی شامل، اور بڑے جانور کا 7واں حصہ بھی شامل، کہ اس نے اگر یہ دے دیا، ان کی قربانی ہو گئی اس کی طرف سے، تو یہ دم اس کا ادا ہو گیا۔ دم بولا جائے گا کہ اس پر دم لازم ہے، تو دم سے مراد ایک بکرا
جس میں بکری بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، اور بڑے جانور کا 7واں حصہ بھی شامل ہے۔ بدنا لفظ استعمال ہوتا ہے بدنا، با دال نون اور گولتا، بدنا۔ بدنے سے مراد بڑا جانور یعنی اونٹ یا گائے، جس میں بیل اور بھینس بھی شامل ہیں۔ بڑا جانور یعنی اونٹ جس میں بیل بھینس بھی شامل ہیں، اس کو بدنا بولتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اس پر بدنا لازم ہو گیا، جیسے آگے آتا ہے کہ عورت نے حالت حیض کے اندر بامر مجبوری اس کو اجازت ہوئی کہ وہ طواف و زیارہ کر لے، آگے آ رہی ہے انشاءاللہ یہ بات، تو وہاں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بدنا لازم ہوگا، اس پر بدنا لازم ہوگا۔ تو بدنے سے مراد بڑا جانور، پورے کا پورا بڑا جانور اس کو بطور قربانی دینا ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ دم یا بدنے کے اندر جو جانور ہم قربان کریں گے، دم یا بدنے میں جو جانور بھی قربان کیا جائے گا، تو اس میں قربانی کے جانور کی جو شرائط ہوتی ہیں ویسی ہی شرائط پایا جانا ضروری ہے۔ جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے، اس کی عمر مکمل ہونی چاہیے، اس کی عمر مکمل ہونی چاہیے، جیسے بکرے کی عمر 1 سال کا ہونا، بکری کی عمر کا 1 سال کا ہونا۔ تو یہ جو شرائط بھی قربانی کے جانور کی ہیں وہ دم یا بدنے کے جانور کے بھی شرائط وہی ہیں کہ ان کے اندر بھی وہی کی وہی خصوصیات پائی جانا ضروری ہیں جو قربانی کے جانور کے اندر پائی جانا ضروری ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دم، اور دوسرا بدنا، اور تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے صدقہ، کہ اس کے اوپر صدقہ لازم آ گیا، اس پر صدقہ لازم آ گیا۔ تو صدقے سے مراد صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر کی مقدار، یعنی جو ہم عید کے دن جس پر صدقہ دینا لازم ہوتا ہے، جس کو صدقہ فطر بولتے ہیں، جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 2 کلو میں 80 گرام کم، 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا، گندم یا اس کا آٹا، 2 کلو میں 80 گرام کم، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ گندم یا اس کا آٹا جو 2 کلو سے 80 گرام کم ہو، یہ کم از کم مقدار ہے کہ جو بندے پر لازم ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر صدقہ لازم ہے، اس پر صدقہ لازم ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس کے اوپر یہ صدقہ فطر لازم ہے، یعنی اس کو صدقہ فطر کی مقدار صدقہ دینا ہوگا، اب وہ چاہے رقم کی صورت میں دے، چاہے گندم کی صورت میں دے، جو بھی طریقہ کار سے دینا چاہتا ہے، یعنی جس طریقے سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے ویسے ہی یہ صدقہ ادا کیا جائے گا۔ اب ان تمام کو کفارہ بولتے ہیں، ان تمام کو کفارہ بھی بولتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کفارہ لازم آیا، اس پر کفارہ لازم آیا، اس نے یہ کام کیا، اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ تو کفارے سے مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دم لازم آیا تو اس کو دم دینا پڑے گا، اس کے اوپر بدنہ لازم آیا تو اس کو بدنہ دینا ہوگا، اس کے اوپر صدقہ لازم آیا تو اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ تو دم یعنی بکرا، جس میں بکری، دمبا، بھیڑ یہ بھی شامل، بدنہ بڑا جانور، ٹھیک ہے، بیل، بھینس اور اونٹ وغیرہ یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور صدقے سے مراد کہ جب یہ بولا جائے گا صدقہ تو اس سے مراد صدقہ فطر کی مقدار وہ دینا ہوگی، ٹھیک ہے، اور کفارہ ان تمام کو بولا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کے ابتلا یعنی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، ہر چیز ضروری نہیں کہ اس سے خطا ہو اسی پر اس کو وہ چیز دینا پڑے، بعض اوقات بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات بندے کو دے کے آزماتا ہے اور بعض اوقات لے کے یا نہ دے کے آزماتا ہے کہ بندہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو حج کے جو کفارے ہیں، حج کے جو دم وغیرہ لازم آتے ہیں بندے پر،
یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے سے جان بوجھ کر قصداً کوئی خطا ہو کہ جس کی وجہ سے اس پہ دم لازم آ رہا ہے تو ہی اس پر دم یا کفارہ لازم آئے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے غیر اختیاری طور پر بھی وہ جرم ہو گیا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس سے ہو گیا، حتیٰ کہ جبراً کسی نے اس سے وہ کام کروا دیا، کسی نے اس کے منہ کے اوپر چادر لپیٹ دی زبردستی، اس کا سر ڈھانپ دیا، یا احرام کی حالت میں زبردستی اس کا سر کسی نے مونڈ دیا، جو نہیں کرنے کے کام احرام کے زبردستی کسی نے کر ڈالے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر دم اور صدقے کی صورتیں بنتی ہیں، اس کو دینا پڑیں گے۔ اب یہ آزمائش ہے، اس کے لیے ابتلا ہے، امتحان ہے، اور اس میں اس کو پورا اترنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انشاءاللہ یہ کام کرنے پر انعامات کی امید ہے۔ تو جو بندے سے جرم ہوتے ہیں، وہ جرم بعض اوقات، یعنی جرم سے مراد حج کے دوران خطا جو ہوتی ہے، جنایت جس کو بولتے ہیں، جو نہ کرنے کے کام ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کریں گے تو آپ کے اوپر دم وغیرہ لازم ہو جائے گا، وہ بندہ کر گزرتا ہے، تو بعض اوقات یہ اختیاری ہوتا ہے، بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے، یعنی بندہ قصداً یہ کام کرتا ہے، اس کو جرم اختیاری بولتے ہیں، اس کو جرم اختیاری بولتے ہیں۔ اب جان بوجھ کے اس نے یہ کام کیا، خود سے یہ کام کیا، قصداً اس نے یہ کام کیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو حکم ہوگا وہ اس کو وہی کرنا ہوگا۔ اس کو کہا گیا کہ تمہیں دم دینا ہے تو دم ہی دینا ہوگا، اس کو کہا گیا کہ تمہیں بدنہ دینا ہے تو تمہیں بدنہ ہی دینا ہوگا، تمہیں صدقہ فطر دینا ہے تو اس کو صدقہ فطر ہی دینا ہوگا۔ یعنی اس میں رعایت نہیں ہوتی کہ وہ دم کی جگہ کوئی اور چیز دے دے، بدنی کی جگہ کوئی اور چیز دے دے، جرم اختیاری میں اس چیز کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بعض اوقات جرم غیر اختیاری میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جرم ہوتا ہے وہ کہ جو عذر کی وجہ سے ہوا ہو، جو عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہوا ہو، جیسے سخت بیمار ہے، سخت سردی ہے، یا سخت گرمی ہے، پھوڑے ہو گئے ہیں، یا زخم ہو گیا ہے، یا جوئیں سر میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب کوئی جرم ہوا، یعنی یہ آزار جو ذکر کیے گئے، بیماری کی وجہ سے، زخم ہونے کی وجہ سے، پھوڑا ہو گیا، سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے، اس حالت میں اگر اس سے کوئی جرم ہوا تو اس کو جرم غیر اختیاری بولتے ہیں، جرم غیر اختیاری بولتے ہیں۔ اب سخت سردی کا عالم تھا اور بامر مجبوری اس نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اور اتنی دیر تک ڈھانپ کے رکھا، چھپا کے رکھا کہ جس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ عذر ہے، یہاں پر اس کے ساتھ عذر ہے، مجبوری ہے، تو اس کو بولتے ہیں جرم غیر اختیاری، جرم غیر اختیاری۔ جرم غیر اختیاری میں یہ سہولت دی گئی ہے بندے کو کہ جس پر دم لاحق ہوا، جس کے اوپر دم لازم ہوا، کہ اس نے قصداً ایسا کام نہیں کیا، بغیر مجبوری کے ایسا کام نہیں کیا، عذر کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، مجبوری کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو ایسے جرم اختیاری میں جس پر دم لازم ہوتا ہے اس کو شریعت یہاں پر یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر چاہے تو دم دے دے، یعنی ایک بکری بکرا ایک قربانی میں دے دے، ایک بکری یا بکرا قربانی میں دے دے، یہ بھی اختیار ہے، اور چاہے تو دم کے بدلے 6 مسکینوں کو صدقہ دے دے، یعنی صدقہ فطر دینا چاہے تو ان کو صدقہ فطر کی مقدار 6 الگ الگ مسکینوں کو دینا ہوگا، 6 الگ الگ مسکینوں کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ تو اس میں یہ آسانی ہے، ظاہر سی بات ہے، یعنی صدقہ فطر اگر حد میں حد بھی جائے گا تو اگر وہاں پر بھی دیتا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر حرم کے فقیروں کو دیتا ہے، تو اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ 60-70 بنے گی، یعنی 6 صدقہ فطر کی رقم 60-70 ریال سے زیادہ نہیں بنے گی، اتنی بنے گی، اور دم دے گا تو دم 300-350 روپے، 350-350 ریال کا وہاں بنے گا۔ یہ کافی فرق دونوں کے درمیان آ جاتا ہے کہ ایک بکری یا بکرا وہ دم کے لیے دے رہا ہے تو اس کو 300-350 ریال پڑ جائیں گے،
اور یہاں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگر یہ دم کی جگہ 6 مسکینوں کو الگ الگ صدقہ فطر دے دے تو ایک بہت بڑی رقم اس کی یہ بچ جائے گی، جبکہ یہ جرم کون سا ہو؟ جرم غیر اختیاری ہو، قصداً اس نے یہ جرم نہ کیا ہو بلکہ عذر کی وجہ سے یہ اس کا جرم ہوا ہو، یہ بھی اختیار دیتی ہے۔ اور دوسری اس کو رعایت یہ دیتی ہے کہ اگر چاہے تو دم کے بدلے 6 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، دم نہیں دے اور دم کی جگہ 6 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، جس سے جرم غیر اختیاری ہوا، جان بوجھ کے اس نے وہ جرم نہیں کیا، عذر کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے، شدید بیماری کی وجہ سے اس نے ایسا جرم کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم آ رہا ہے، تو یہاں شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی کہ دم کی جگہ 6 مسکینوں کو الگ الگ ایک ایک صدقہ فطر دے دے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس سے بھی اس جرم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسری رعایت یہاں پر شریعت نے یہ دی کہ اگر صدقہ بھی نہیں دینا چاہتا، صدقہ بھی نہیں دینا چاہتا، یعنی مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے، اتنا نادر ہے، یا امیر ہی ہے لیکن نہیں دینا چاہ رہا ہو اور اس کے اوپر دم لازم آ چکا ہے جرم غیر اختیاری کی وجہ سے، تو یہاں شریعت اس کو ایک رعایت اور دیتی ہے کہ 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے گا تو اس صورت میں بھی اس کا جرم غیر اختیاری پر جو دم لازم ہوا تھا اس کی جگہ یہ کفایت کر جائیں گے، 3 روزے بھی اس کے کفارے کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ایک اور رعایت شریعت یہاں پر یہ دیتی ہے کہ اگر ایسا کوئی جرم غیر اختیاری کیا جس پر صدقہ واجب ہوتا ہے، جس پر صدقہ واجب ہوتا ہے، مثال کے طور پر سر میں چادر اوڑھ لی لیکن تھوڑی دیر اوڑھی اور اس کو ہٹا دی، لیکن تھی مجبوری، سردی لگ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، یا کوئی اور معاملہ تھا جس کی وجہ سے سر کو پورا ڈھانپ لیا، لیکن فوراً اس کو کچھ دیر میں اس نے اتار لیا، یعنی 4 پہر دن یا رات کی مقدار اس نے پہن کے نہیں رکھی بلکہ اتار لیتا ہے وہ، تو اس کے اوپر صدقہ لازم آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا تھی؟ مجبوری تھی، عذر تھا، بیماری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، تو یہاں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ صدقے کی جگہ وہ 1 روزہ رکھ لے، صدقے کی جگہ 1 روزہ رکھ لے، یعنی دم لازم آتا ہے تو دم لازم آنے کی صورت میں 3 روزے رکھنا پڑیں گے، جبکہ جرم غیر اختیاری ہو تو دم کی جگہ 3 روزے رکھ لے، یہ بھی اختیار ہے، چاہے تو دم دے دے، مرضی اس کی۔ اور اگر صدقہ لازم آتا ہے، ایسا جرم کیا ہے، ایسی خطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے صدقہ لازم آ رہا ہے لیکن وہ جرم غیر اختیاری ہے، عذر کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو اختیار ہے کہ وہ 1 روزہ رکھ لے۔ اس حوالے سے مزید اور بھی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دم یا کفارہ نہیں دے رہا اور اس کو اس بات کا شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے، تو یہاں پر شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نیت کر لے کہ یہ فلاں کفارے کا روزہ ہے، فلاں کفارے کا روزہ ہے۔ جیسے نفل میں اور رمضان کے روزے میں اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ بندہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، جس کو ہمارے ہاں زوال کا وقت بولتے ہیں، حقیقتاً وہ ضحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، تو ضحوہ کبریٰ کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص رمضان کی یا نفل روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا وہ روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کفارے کا روزہ جب ادا کرنا ہو تو اس میں شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس کو نیت کرنا ہوگی، صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ہوگی کہ میں فلاں کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، مجھ پر یہ کفارہ لازم آیا تھا، میں اس کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اس میں یہ جو ہم روزہ رکھیں گے، اس میں نہ تو یہ شرط ہے کہ بندے نے احرام پہنا ہوا ہو، نہ یہ شرط ہے کہ یہ مسلسل ہوں، جسے 3 روزے رکھنے کی اجازت دی دم ہونے کی صورت میں، تو اب یہ ضروری نہیں کہ مسلسل 3 روزے رکھے، مسلسل
3 روزے رکھے، یہ بھی ضروری نہیں، الگ الگ بھی 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ اور یہ روزے اگر گھر پر آ کے رکھنا چاہتا ہے کہ میں گھر آ کے روزے رکھ لوں، اپنے وطن واپس آ کے روزے رکھ لوں، تو اس کی بھی شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ گھر آ کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور صدقہ بندے پر لازم آیا تو اس میں بہتر یہی ہے کہ صدقہ فطر وہیں کے فقیروں کو دے، وہیں کے مسکینوں کو دے، یعنی حرم کے اندر ادا کرے، حرم میں ادا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اپنے ملک مثال کے طور پہ پاکستان آ کے یہاں پر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی بھی شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ البتہ بندے پر دم لازم آیا، دم لازم آیا اور وہ دم دے رہا ہے، یعنی یا تو ایسا ہے کہ اس پر دم ہی دینا لازم ہے، جیسے جان بوجھ کے کوئی جرم کیا، جان بوجھ کے احرام کی حالت میں اپنا سر منہ ڈالا پورا اس نے، یا چوتھائی سر منہ ڈالا اس نے، تو اس صورت میں چونکہ اس کے پر دم لازم آ چکا ہے، تو جو جان بوجھ کے اس نے کام کیا ہے اس کا دم ہو یا جرم غیر اختیاری کا اس پر دم ہو، کوئی سا بھی دم ہو، دم کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جانور یہ حرم میں قربان ہوگا، حرم کی حدود کے اندر قربان ہوگا۔ یہ حرم میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کا بہت بڑا علاقہ یہ حرم کہلاتا ہے، اس کی حدیں مقرر ہیں، ہر جگہ پر نشان مقرر ہیں کہ یہاں تک حرم کی حد ہے۔ تو اس حرم کے اندر جو ہے وہ دم کا جانور ذبح ہونا یہ شرط ہے۔ جس طریقے سے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اگر روزے رکھتے ہیں تو روزے وطن میں آ کے بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں تو صدقہ آپ وطن میں آ کے بھی دے سکتے ہیں، دم میں اس بات کا اختیار نہیں ہے، دم وہیں حرم کی حدود کے اندر دیا جائے گا، وہ یہاں آ کر نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پر آ گیا ہے، اب دم دینا چاہتا ہے تو بھی اس کو وہاں رقم بھجوانا پڑے گی کہ اس کی طرف سے وہاں پر دم دے دیا جائے، ٹھیک ہے، یہاں دم نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے مزید سماعت فرمائیے ایک بات اور، کہ جو حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے، حج تمتع یا حج قران کرتا ہے، یعنی عمرہ اور حج دونوں ادا کرتا ہے، چاہے ایک احرام کے ساتھ ادا کرے چاہے 2 احرام کے ساتھ ادا کرے، الگ الگ احرام سے ادا کرے، یعنی پہلے عمرہ کر لیا فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد حج ادا کیا جس کو حج تمتع بولتے ہیں، یا ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرے کی نیت کی بھی ہے جس کو حج قران بولتے ہیں، تو ان دونوں حج کرنے والے پر قربانی لازم ہوتی ہے، دونوں حج کرنے والے پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ یہ قربانی کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 2 عبادتیں کرنے کی سعادت عطا فرمائی، حج بھی ادا کر رہا ہے عمرہ بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ شکرانے کی قربانی کہلاتی ہے، شکرانے کا دم ہوتا ہے۔ تو اس قربانی میں تو اس بات کا اختیار ہے کہ بندہ اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور اغنیاء کو یعنی مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ یہ والی قربانی جو حج تمتع کی یا حج قران کی یا اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے وہ قربانی کرتا ہے تو یہ خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اس بات کا اس کو اختیار ہے۔ لیکن وہ قربانی کے جو کسی دم کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، اس پر کوئی دم لازم آیا اور اس کی وجہ سے وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا گوشت نہ تو وہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی مالدار غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ یہ گوشت محتاجوں کو دیا جائے گا۔ یہ گوشت صرف اور صرف محتاج کھائیں گے، مساکین کھائیں گے، ان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ خود کھائیں یا مالداروں کو کھلائیں، یہ اختیار ان کو یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عمومی طور پر جو رواج ہو چکا ہے وہ ایک بہت زیادہ دکھاوے کا یا سیر و تفریح کا، اس طرح کے رواج بہت ہو چکے ہیں۔ لوگ عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا مقصد وہاں پہ صرف اور صرف اپنی ٹینشن ریلیز کرنا ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور فری ہو کر پھر واپس آئیں، یا پھر ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کہ ربیع الاول ہم نے وہاں پہ گزارنا ہے، بڑی بڑی فیملیاں وہاں پر آئی ہوں گی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، دوست احباب آتے ہیں تو حرم میں بیٹھ کے ہم ساتھ گفتگو کریں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ ایک بڑی تعداد آج کل اس ذہن کے ساتھ جاتی ہے، ایک عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے۔
تو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو اس بات کا لحاظ نہیں کرتی کہ ان کو کس طریقے سے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، کس طریقے سے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے پر دم لازم آ رہے ہوں، کفارے لازم آ رہے ہوں، وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس بنیاد پر ان کے اوپر گناہ آ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنی مایہ ناز تصنیف رفیق الحرمین میں اس حوالے سے تنبیہ فرماتے ہیں، اور آپ نے اس کی ہیڈنگ بنائی اللہ عز و جل سے ڈریے، اللہ عز و جل سے ڈریے۔ فرماتے ہیں بعض نادان جان بوجھ کر جرم کرتے ہیں اور کفارہ بھی نہیں دیتے، جان بوجھ کر، یعنی بالکل غفلت طاری ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، احرام کی چادر سر پہ لے لی، سمجھاؤ تو ہنستے ہوئے ہٹا دی، پرواہ نہیں، جان بوجھ کر جرم کرتے ہیں اور کفارہ بھی نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں دو گناہ ہوئے، دو طرح کے گناہ ہوئے اس سے، ایک تو جان بوجھ کر جرم کرنے کا اور دوسرا کفارہ نہ دینے کا۔ ایسوں کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی ان پر واجب ہوگی، یعنی جرم ایسا جرم ہے کہ بندے سے غلطی سے ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا یا عذر کی وجہ سے اس نے کر لیا، تو اس بنیاد پر دم یا صدقہ فطر وغیرہ تو اس پہ لازم آ جاتا ہے، لیکن اس پر توبہ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہی نہیں اور اس نے کوئی غفلت نہیں برتی اس کام کے اندر، تو اس کے اوپر توبہ تو نہ ہوئی لیکن اس کو دم دینا ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کے کوئی اس طریقے کا کام کرتا ہے، خوشبو انڈیل لیتا ہے اپنے اوپر، خوشبو لگا لیتا ہے اپنے اوپر، یا بال کاٹ لیتا ہے یا سر ڈھانپ لیتا ہے یا کوئی بھی ایسا جرم کرتا ہے، تو یہاں پر اس کو توبہ کرنا بھی ضروری ہوگی۔ فرماتے ہیں ہاں مجبوراً جرم کرنا پڑا یا بے خیالی میں ہو گیا تو کفارہ کافی ہے، گناہ نہیں، اس لیے توبہ بھی واجب نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جرم چاہے یاد سے ہو یا بھولے سے، اس کا جرم ہونا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً، سوتے میں ہو یا جاگتے میں، بے ہوشی میں ہو یا ہوش میں، اپنی مرضی سے کیا ہو یا دوسروں کے ذریعے کروایا، ہر صورت میں کفارہ لازم ہے، اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فرماتے ہیں جب خرچ سر پر آتا ہے تو بعض لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں اللہ عز و جل معاف فرمائے گا۔ خرچ سر پر آ گیا نا، یعنی دم لازم آ گیا سر پر، اب 300 350 ریال جیب میں سے نکلیں گے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی بندے کے سر پہ خرچ پڑتا ہے اتنی بڑی رقم کا تو پھر وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل معاف فرمائے گا، اور پھر وہ دم بھی نہیں دیتے، یعنی اپنے اوپر لازم آ گیا تو اب اللہ عز و جل معاف فرمائے گا اور دم بھی نہیں دیتے۔ اگر انہی کے پیسے کوئی کھا جائے اور کہہ دے کہ میں نہیں دیتا، اللہ عز و جل معاف فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، میں نہیں دیتا، تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ لیکن اللہ عز و جل کا معاملہ آیا تو یہاں پر آ کے یہ کہہ گزرتے ہیں کہ اللہ عز و جل معاف فرما دے گا، تو ایسا کہنا بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ فرماتے امیر علیہ سنت ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ کفارات، یعنی جو کفارے ہیں یہ شریعت نے ہی واجب کیے ہیں، اور جان بوجھ کر ٹالم ٹول کرنا شریعت ہی کی خلاف ورزی ہے جو کہ سخت ترین جرم ہے۔ بعض مال کے متوالے نادان حجاج علماء کرام سے یہاں تک پوچھتے سنائی دیتے ہیں کہ صرف گناہ ہے نا، دم تو واجب نہیں، یعنی کتنی بڑی جرت ہے کہ صرف گناہ ہے نا، دم تو واجب نہیں ہو رہا نا، تو دم ہوتا تو پھر پریشانی ہوتی کہ چلو یہ ہمارے پیسے جیب میں سے نکلیں گے۔ فرماتے ہیں 100 کروڑ افسوس چند سکے بچانے ہی کی فکر ہے، گناہ کے سبب ہونے والے سخت عذاب کے استحقاق کی کوئی پرواہ نہیں۔ گناہ کو ہلکا جاننا بہت سخت بات بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اللہ عز و جل مدنی فکر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب کفارے کون کون سے اور کہاں کہاں لازم آتے ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ کس پر کہاں کس طرح کا کفارہ لازم آئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں سے بہت ساری باتیں آج کے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ طواف الزیارہ، یعنی جب بندہ حج کے دیگر ارکان سے فارغ ہو گیا، اس نے
وقوف عرفہ کر لیا، وقوف عرفہ اس نے کر لیا، وقوف عرفہ کرنے کے بعد اب اس نے پہلے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور قربانی کے بعد اس کو حلق کروانا ہوتا ہے، حلق کے بعد طواف الزیارہ۔ جب تک طواف الزیارہ نہیں کرے گا حج مکمل نہیں ہوگا، طواف الزیارہ نہیں کرے گا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر طواف میں ہونے والی غلطیوں کے جو کفارے ہیں، جرم کے جو کفارے ہیں، ان کو ذکر کیا ہے۔ اسی حوالے سے سوالن جواباً رفیق الحرمین میں بھی، بحر شریعت میں بھی، فتاوی رضویہ میں بھی کئی مسائل موجود ہیں، تو ان میں سے منتخب میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طواف الزیارہ میں شرط یہ ہے کہ بندہ پاک ہونا چاہیے۔ طواف الزیارہ کی، بلکہ ہر طواف کی شرط یہ ہے کہ بندہ پاکی کے اندر کرے گا۔ کوئی بھی طواف بندہ کر رہا ہے تو اس میں واجب ہے بندے کے اوپر کہ وہ طواف جو ہے وہ پاکی کی حالت میں کرے گا، یعنی وہ باوضو ہوگا۔ غسل فرض ہے تو اس نے غسل کر لیا ہو، وضو فرض ہوا ہے تو اس نے وضو کر لیا ہو۔ طواف میں وضو واجب ہے، ضروری ہے، کرنا ہوگا، اور اگر بغیر وضو کے یا بغیر اس نے غسل فرض تھا اور غسل کیے بغیر اس نے طواف کر لیا تو اس کے پر دم اور بدنی کی صورتیں بنیں گی۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ خواتین کے ساتھ، اسلامی بہنوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات طواف الزیارہ کا جو وقت ہے وہ چونکہ مخصوص ہے، طواف الزیارہ کا وقت مخصوص ہے کہ جس وقت بندے نے وقوف عرفہ کر لیا 10 تاریخ کو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے طواف الزیارہ کا۔ طواف الزیارہ کا وقت شروع ہو چکا، اب اس وقت سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے، 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے طواف الزیارہ کا اکثر حصہ کرنا ہوتا ہے، یعنی 4 پھیرے اس کو لگانا یہ ضروری ہے طواف الزیارہ کے۔ اب اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ اسلامی بہنوں کے ساتھ بعض اوقات پیش آتا ہے کہ طواف الزیارہ نہیں کیا ابھی اور مخصوص ایام شروع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ پاکی حاصل کر نہیں سکتی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ ویسے اگر کوئی شخص عام حالت کے اندر ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی مینا میں موجود ہے 10 تاریخ کو، اور وہ اتنا تاخیر کر دیتا ہے طواف الزیارہ کے اندر، یہ تاخیر اس سے ہو جاتی ہے کہ 10 تاریخ سے 12 تاریخ آ گئی، غروب آفتاب ہو گیا اور وہ طواف الزیارہ کا اکثر حصہ نہیں کر سکا، 4 پھیرے بھی نہیں لگا سکا، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، اس صورت میں اس پر دم لازم آتا ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ طواف الزیارہ کرنا چاہتی تھیں لیکن ایام شروع ہو گئے، اب وہ طواف الزیارہ چونکہ نہیں کر سکتی، اس حالت کے اندر وہ مسجد کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی، تو یہاں شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ طواف الزیارہ کو مؤخر کر دے، طواف الزیارہ کو مؤخر کر دے، 13، 14، 15 تاریخ جب بھی وہ فارغ ہوتی ہے تو فارغ ہو کر طواف الزیارہ ادا کر لے، اس کے اوپر دم یا کفارہ لازم نہیں آتا۔ ویسے عام حالت کے اندر کوئی شخص اگر طواف الزیارہ کو اتنا مؤخر کر دے کہ 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے اس کا اکثر حصہ اس نے نہیں کیا تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خاتون کو، عورت کو، اسلامی بہن کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کرنا چاہتی تھی لیکن یہ مجبوری اس کے ساتھ آ گئی، تو اب اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے اوپر تاخیر کا جرم لازم نہیں آئے گا، کرنا اس کو بھی ہوگا، کرنا بہر صورت اس کو بھی ہوگا، ورنہ تو وہ حلال ہی نہیں ہوگی اپنے شوہر کے لیے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو بعد میں بھی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف الزیارہ نہ کر لے، طواف الزیارہ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر وہ مؤخر کر دیتی ہے، فارغ ہو کر 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، جب بھی وہ فارغ ہوئی اس کے بعد وہ کر لیتی ہے تو اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا، باقی دوسروں کے اوپر دم لازم آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حائضہ کی نشست، یعنی جس کے یہ مخصوص ایام شروع ہو گئے، اس کی نشست محفوظ ہو تو اب طواف الزیارہ کا کیا کرے؟ اب یہ ایام مثال کے طور پہ 10 تاریخ کو شروع ہو گئے
اور ختم ہوں گے 17 تاریخ کو، 16 تاریخ کو ختم ہوں گے، اور اس کی فلائٹ جو ہے وہ واپسی کی 14 تاریخ کو ہے، اس کو واپس جانا ہے وطن، تو اب کیا کریں؟ تو اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تو اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنی نشست منسوخ کروا دے، یعنی اپنی سیٹ، اپنی فلائٹ کو وہ کینسل کروا سکتی ہے، کہ کینسل کروا دے اور بعد میں وہ کر لے۔ اگر یہ اس کے لیے ممکن ہے، ایسی صورتحال ہے، تو پھر تو اس کو منسوخ کروانا ہوگا، کہ منسوخ کروائے، کینسل کروائے اپنی فلائٹ کو، اس کو آگے کروائے، اور جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد طواف زیارہ کرے، اس کے بعد طواف زیارہ کرے۔ یعنی 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو مثال کے طور پر اس کی فلائٹ تھی، اور اس کو ممکن تھا کہ وہ اپنی فلائٹ کینسل کروا سکتی ہے، یعنی اتنی مالدار ہے یا اتنی حیثیت ہے اس کی، اس کے تعلقات ایسے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ فلائٹ کو منسوخ کروا سکتی ہے، اس کے محرم کے سے تعلقات ہیں کہ فلائٹ اس کی منسوخ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کو کینسل کروائے اور پھر بعد میں طواف زیارہ کرے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ لیکن اب ہو ہی نہیں سکتی، مشکل پیش آ گئی ہے کہ کینسل نہیں ہو سکتی، یا ایسی مجبور ہے کہ کینسل ہوگی تو جا نہیں سکے گی واپس، کوئی ٹھہرنے کو اس کے ساتھ تیار ہی نہیں ہے، سخت مجبوری کی حالت کے اندر آ گئے، تو اب چونکہ جو اس حالت کے اندر ہو اس کا مسجد کے اندر جانا منع ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، جس کے اوپر غسل فرض ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہیں جائے گا جب تک پاکی حاصل نہیں کر لیتا۔ جس پر غسل فرض ہو مسجد میں اس کا جانا حلال نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ طواف جو ہوگا وہ مسجد کے اندر سے ہی ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ اس کو طواف زیارہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو اس کا حج ہی پورا نہیں ہوگا اور وہ حلال بھی نہیں ہوگی، اس کی نشست بھی کینسل نہیں ہو پا رہی، منسوخ نہیں ہو پا رہی، تو یہاں شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ اسی حالت کے اندر مسجد میں داخل ہو اور طواف زیارہ کر لے، لیکن اس صورت میں اس کے اوپر بدنہ لازم آ جائے گا، بدنہ لازم آ جائے گا۔ یعنی بدنہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کیا چیز تھی؟ بڑا جانور، یعنی اونٹ، بیل، بھینس وغیرہ جو ہیں یہ تمام کی تمام اس کے اندر آئیں گی، تو اس صورت میں اس کو وہ بدنہ دینا ہوگا، اور ساتھ ساتھ توبہ بھی اس کو کرنا ہوگی، کیونکہ مسجد کے اندر اس حالت میں داخل ہونا اور طواف کرنا دونوں گناہ کے کام ہیں۔ البتہ اب مثال کے طور پر فلائٹ اس کی تھی 14 تاریخ کی، اور اس کو پتہ تھا کہ میں نے جو فارغ ہونا ہے وہ 15 تاریخ کو فارغ ہونا ہے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ 10 تاریخ کو اس نے کر لیا طواف زیارہ، اس کو پتہ تھا کہ منسوخ ہونی نہیں ہے، فلائٹ کینسل ہونی نہیں ہے، اور پاک ہو کر میں طواف کر نہیں سکوں گی، لیکن اتفاقاً 12 تاریخ سے پہلے وہ پاک ہو گئی، 8 تاریخ کو اس کو مخصوص ایام شروع ہوئے، 12 تاریخ سے پہلے وہ پاک ہو گئی، تو اب اگر وہ طواف زیارہ کر لیتی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، اس پر سے کفارہ یعنی بدنے کا کفارہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر 7 تاریخ کو عورت کے مخصوص ایام شروع ہوئے، اور اس کو پتہ تھا کہ میں 14 تاریخ سے پہلے فارغ نہیں ہونا مجھے، اور 14 تاریخ کی صبح میری فلائٹ ہے، میں طواف زیارہ نہیں کر سکوں گی، اس حالت میں اس نے طواف زیارہ کر لیا، اور اتفاق سے 11 تاریخ کو یا صبح 12 تاریخ کو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس 12 تاریخ سے پہلے ہی وہ غروب آفتاب سے پہلے اس طواف کو دوبارہ کر لیتی ہے، تو شریعت مطہرہ اس کے اوپر جو کفارہ لازم آیا تھا اس کو ساقط کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سوال بکثرت کیا جاتا ہے خواتین کی طرف سے عمومی طور پر، کہ بعض خواتین یہ چیزیں روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرتی ہیں، تو کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ گولیاں استعمال کریں اور یہ ایام ان کے مخصوص شروع ہی نہ ہوں اور وہ طواف زیارہ وغیرہ کر لیں؟ تو کر سکتی ہیں، لیکن امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنی کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ان کا استعمال بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگر فوری نقصان کا غلبہ ظن ہو کہ فوری نقصان ہوگا تو دوا کا استعمال ممنوع ہوگا، پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ، اگلا کفارہ اس حوالے سے کہ اگر کسی نے، یہ تو تھا ناپاکی کی حالت میں، جنابت کسی پر طاری ہے، غسل کسی کے اوپر طاری ہے، اس حالت کے اندر اگر وہ طواف زیارہ کر لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب بے غسلہ نہیں ہے، اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، لیکن بے وضو یا ناپاک کپڑوں میں طواف زیارہ کر لیا تو کیا حکم ہوگا؟ کسی شخص نے
بے وضو جا کے طواف الزیارہ کر لیا یا اس کے کپڑے ناپاک تھے، تو اس صورت میں اس کا وہ طواف الزیارہ جو ہوا ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو بے وضو طواف زیارت کیا تو دم واجب ہو گیا۔ کسی نے بے وضو طواف الزیارہ کر دیا تو اس کے اوپر دم دینا لازم ہو گیا، یعنی ایک بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ اس پر دینا یہ لازم ہو گئی۔ ہاں، باوضو اعادہ کرنا مستحب ہے، نیز اعادہ کرنے سے دم بھی واجب نہیں رہتا، یعنی طواف الزیارہ بے وضو کر لیا، اب اس کے اوپر دم لازم آ گیا، تو اب اگر اس کو پتہ چلا کہ مجھے دم دینا ہے، کسی نے بتا دیا کہ دم دینا ہے، اور ساتھ یہ مسئلہ بھی اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا اعادہ کر لوں تو مجھ پر سے دم ساقط ہو جائے گا، اعادہ نہیں دوبارہ کر لوں، دوبارہ اس کو کر لوں تو مجھ پر سے دم ساقط ہو جائے گا، تو اس صورت میں اگر اس نے طواف الزیارہ کا اعادہ کر لیا، دوبارہ طواف الزیارہ اس نے کر لیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر سے دم ساقط ہو جائے گا۔ اور رہا ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا، تو ہر قسم کا طواف، چاہے طواف الزیارہ ہو، چاہے نفلی طواف ہو، چاہے عمرے کا طواف ہو، کوئی بھی طواف ہو، ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کفارہ نہیں۔ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے ناپاک کپڑوں میں طواف کر لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اب یہ کچھ باتیں اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا کفارہ ہوتا ہے، اب جیسے بعض نماز کے احکام ہوتے ہیں کہ اگر واجب کو چھوٹ گیا، فرض کی تکرار ہو گئی تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اب کوئی سمجھے کہ فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے بھی میں سجدہ سہو کر لوں تو اس صورت میں وہ کفایت کر جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے رکوع نہیں کیا، کوئی ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، یا اس نے تلاوت پوری کی پوری چھوڑ دی، کچھ بھی پڑھا ہی نہیں، اس نے فرض بھی ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کو سجدہ سہو سے کفایت نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا اور طواف الزیارہ کیے بغیر وطن واپس آ گیا، طواف الزیارہ کیے بغیر وطن واپس آ گیا، تو کیا وہ یہاں سے دم بھیج دے کسی کے ہاتھ میں، کفارہ دے دے کوئی، تو اس سے کوئی اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ طواف الزیارہ اگر نہیں کیا تو پھر کفارے سے گزارا نہیں، کیونکہ اس کا حج مکمل ہوا ہی نہیں، اور اس کا کوئی نعم البدل، یعنی جو اس کے کوئی مقابلے میں کوئی چیز ہو کہ وہ دے سکے، آلٹرنیٹ کوئی دے سکے، ایسا نہیں ہے۔ طواف الزیارہ نہیں کیا تو اس صورت میں اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوا، لہذا اس پر لازم ہے کہ دوبارہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہو اور طواف زیارت کرے۔ اس پر لازم ہے کہ دوبارہ مکہ مکرمہ حاضر ہو اور طواف الزیارت کرے۔ جب تک طواف الزیارت نہیں کرے گا، عورتیں اس کے لیے حلال نہیں ہوں گی، چاہے برسوں گزر جائیں، اور اگر عورت نے یہ بھول کی تو جب تک طواف زیارت نہ کرے وہ مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی وہ مرد اور عورت قریب نہیں آ سکتے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کنوارے نے ایسا کیا تو شادی کر بھی لیں تو جب تک طواف الزیارہ نہیں کریں گے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، طواف الزیارہ کرنا ان کے لیے لازم ہوگا۔ جبکہ وہ حج کے لیے گیا اور حج پہ جا کے طواف الزیارہ چھوڑ کے واپس آ گیا تو اب اس کے اوپر حج کی پابندیاں لازم ہیں، کیونکہ بندہ جب حلق کروا لیتا ہے حج میں، جب بندہ حلق کروا لیتا ہے تو حلق کروانے کے بعد احرام کی جتنی پابندیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، صرف عورتوں والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتے، مرد و عورت کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتے، باقی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملات اس کے لیے اس وقت حلال ہوتے ہیں جب کہ وہ طواف الزیارہ کر لے۔ اب چونکہ اس نے طواف الزیارہ کیا ہی نہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر حج کی پابندیاں بھی باقی ہیں، احرام کی پابندیاں بھی اس کے اوپر باقی ہیں، جب تک طواف الزیارہ نہیں کر لے گا اس پر یہ پابندیاں باقی رہیں گی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔
طواف، ایک اور طواف ہوتا ہے جس کو طواف وداع بولتے ہیں، طواف وداع، رخصتی کا طواف۔ تو کل عرض کیا تھا کہ بندہ جب طواف الزیارہ کر لے، یعنی وہ شخص کے جو آفاقی ہو، میقات کے باہر سے آیا ہے، آفاقی جو میقات کے باہر سے آیا ہے، تو جب وہ واپس جائے گا تو طواف الزیارہ کے بعد اس کو ایک طواف کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر۔ اس کو طواف وداع بولتے ہیں۔ طواف الزیارہ فرض طواف ادا کرنے کے بعد کوئی بھی ایک طواف بندے نے کر لیا تو اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ یہ طواف جو بھی میقات کے باہر سے آیا ہے حج کرنے کے لیے اس پر کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے یہ نہیں کیا تو اس کے اوپر بھی دم لازم آئے گا، اس کے اوپر بھی دم لازم آئے گا۔ البتہ جیسا کہ ابھی خواتین کے حوالے سے، اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ بات گزری کہ طواف الزیارہ ان کے اوپر سے کسی صورت ساقط نہیں ہوتا، ان کو چاہے ناپاکی کے ایام ہو اس میں بھی یہ طواف الزیارہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی ساری ڈیٹیل میں نے پیچھے ابھی ذکر کی۔ طواف وداع کے حوالے سے اسلامی بہنوں کو یہاں پر رخصت موجود ہے کہ مثال کے طور پر طواف الزیارہ انہوں نے کر لیا، طواف الزیارہ کرنے کے بعد یہ ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو اس صورت میں، اور وہ واپس جانا ہے اس نے، تو اس صورت میں اس کو طواف الوداع یہ معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے طواف الزیارہ سے فارغ ہوئی اور یہ ایام شروع ہو گئے اور اس کی نشست بک ہے، سیٹ بک ہے، واپس جانا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سے یہ طواف الوداع جو ہے یہ ساقط ہو جائے گا، یہ کرنا اس کے اوپر لازم نہیں رہے گا۔ کوئی اور چھوڑے گا طواف الزیارہ کے بعد ایک طواف اور نہیں کرے گا، باہر سے آنے والا، حج کرنے والا، تو اس کے اوپر تو دم لازم آئے گا، لیکن ایسی اسلامی بہن کے اوپر سے طواف وداع یہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ طواف الزیارہ ساقط نہیں ہوتا، طواف الزیارہ بہر صورت اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو جو بھی میقات کے باہر سے آیا، جس کو آفاقی بولتے ہیں، میقات کی حدود سے باہر سے آیا، چاہے مدینہ منورہ سے آیا ہو، چاہے مدینہ منورہ سے ہی آیا ہو، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، وہاں سے وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہے، جب وہ واپس جائے گا تو اس پر بھی طواف وداع کرنا یہ ضروری ہوگا کہ وہ طواف وداع کرے گا۔ عمرہ کرنے والے کے لیے حکم نہیں ہے، یعنی یہاں سے مثال کے طور پہ رمضان کے اندر، ربیع الاول کے اندر یا کسی اور مہینے میں فقط عمرہ کرنے کے لیے کوئی شخص یہاں سے گیا ہے تو اس پر واپسی میں طواف وداع لازم نہیں ہے، طواف وداع لازم نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ جاتا ہے، چاہے حج کے لیے گیا ہو چاہے عمرے کے لیے گیا ہو، اس کے لیے مکہ مکرمہ میں سب سے افضل عبادت یہ طواف کرنا ہے، سب سے افضل عبادت طواف کرنا ہے، حتیٰ کہ عمرے سے افضل بھی طواف کرنا ہے، عمرے سے افضل بھی طواف کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ طواف، عمرے کے اندر تو طواف شامل ہوتا ہے، عمرے میں بھی طواف شامل ہوتا ہے، تو طواف عمرے سے افضل کیسے ہو گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو سعی کرنا ہوتا ہے یہ طواف کے تابع ہوتا ہے، اس کے تحت ہوتا ہے۔ اصل عمرے کے اندر بھی جو مقصد اصلی ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، عمرے میں بھی اصل مقصد کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ اور عمرے کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ عمرہ کیا ایک سے زیادہ ایک سال کے اندر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ امام مالک اور دیگر بزرگوں کے نزدیک تو سال میں ایک ہی دفعہ عمرہ کیا جائے گا، دوسری دفعہ کرنے سے وہ منع کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے بزرگوں کی کہ ایک سے زیادہ عمرے بھی ایک سال کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ عمرے کرتا ہے تو اس کو اس کا اختیار ہے، لیکن طواف کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طواف جتنے زیادہ کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے طواف کو علماء نے عمرے سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں باہر سے آنے والے کے لیے سب سے افضل عبادت یہ طواف کرنا ہے، نفلی نماز سے بھی اس کے لیے افضل کام طواف کرنا ہے، قرآن پاک سے پڑھنے سے بھی افضل کام اس کے لیے طواف کرنا ہے، کہ باقی ساری عبادتیں دوسرے مقام پر ہو سکتی ہیں، لیکن طواف وہ عبادت ہے کہ جو صرف وہیں ہو سکتی ہے، کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے
واجب تو بندے پر یہ ہے کہ جب اس نے طواف الزیارہ کر لیا، جب اس نے طواف الزیارہ کر لیا تو اس کے بعد کوئی بھی طواف وہ کرے گا تو اس کا طواف وداع کا واجب ادا ہو گیا، طواف وداع کا واجب ادا ہو گیا۔ لیکن مستحب اس کے لیے یہی ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب وہ رخصت ہو رہا ہو تو اس کا آخری کام یہ طواف کرنا ہو، آخری کام طواف کرنا ہو۔ طواف وداع ایک مرتبہ کر لیا تو اب بار بار طواف وہ کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جب جا رہا ہو تو آخری کام طواف کر کے ہی اس کو مکہ مکرمہ سے جانا چاہیے۔ اسی حوالے سے مزید سماعت فرمائیے کہ طواف کا طریقہ کل عرض کیا تھا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ میں جو حجر اسود لگا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اس طریقے سے کہ سارے کے سارا حجر اسود ہمارے سیدھے ہاتھ پر آ جائے، اس کے الٹی طرف ہم کھڑے ہوں گے اور سارا کا سارا حجر اسود ہمارے سیدھی طرف آئے گا، پھر تھوڑا سا ہم چلیں گے حجر اسود سامنے آئے گا اور اس کا استلام کریں گے، پھر تھوڑا سا اسی کی طرف رک کر کے چلیں گے، اب کعبۃ اللہ شریف کو الٹے ہاتھ پہ لے لیں گے، حجر اسود کی طرف آئے، تھوڑا سا پھر یوں ہوئے اور اب سارا کا سارا کعبۃ اللہ شریف ہمارے الٹے ہاتھ پر آ گیا۔ اب ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا، کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ نہیں کرنا، صرف رخ کب کریں گے جب ہم حجر اسود کے پاس پہنچیں گے، اب اس کی طرف رخ کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ درمیان میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کی یعنی اپنا سینہ پھیرنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دل کیا اب کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف کھڑے ہو کے ہم دعا مانگ لیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، طواف کے دوران ایسا نہیں کریں گے۔ دل کیا کہ حتیم کے اندر داخل ہوں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگ لیں، ایسا نہیں کریں گے۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ شریف کی طرف سینہ کرنا یا پیٹھ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال امیر اہل سنت سے کیا گیا، بحر شریعت میں بھی ہے کہ بھیڑ کے سبب یا بے خیالی میں کسی طواف کے دوران تھوڑی دیر کے لیے اگر سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو کیا کریں؟ بھیڑ میں یا بے خیالی کے اندر کسی نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا اور اسی حالت میں وہ طواف کرتا رہا تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ طواف میں سینہ یا پیٹھ کیے جتنا فاصلہ طے کیا اتنے فاصلے کا اعادہ یعنی واپس کرنا اس کو واجب ہے۔ اب کعبۃ اللہ شریف کا طواف ایسے کر رہے تھے کہ الٹے ہاتھ پر کعبۃ اللہ شریف تھا، لیکن کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یوں گھومنے لگا یا پیٹھ کر کے گھومنے لگا، تو اس طریقے سے جتنا حصہ اس نے کیا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، اور بہتر یہ ہے کہ وہ چکر دوبارہ کرے۔ چھٹے چکر میں مثال کے طور پر وہ طواف کر رہا تھا، چھٹا چکر اس کا چل رہا تھا اور اسی دوران کسی وجہ سے بھیڑ کی وجہ سے یا ویسے ہی بے خیالی کے اندر اس نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا یا اس نے پیٹھ کر لی اور یوں ہی چلتا رہا وہ، تو جتنا چکر کیا ہے اتنا اس کو کرنا تو واجب ہے، جتنا اس حالت کے اندر چلا ہے اتنا واپس کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ چھٹا چکر وہ دوبارہ کر لے۔ ایک مسئلہ عمومی طور پر یہاں یہ پیش آتا ہے کہ اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے یا تعداد کے بارے میں شک واقع ہوا، اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ یعنی اکثر ہوتا ہے کہ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے پھیرے کیے ہیں، یا شک واقع ہو جاتا ہے پتہ نہیں 4 کیے ہیں پتہ نہیں 5 کیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ طواف فرض ہے، یہ طواف فرض ہے، مثلا طواف الزیارت ہے یا عمرے کا طواف ہے یا واجب ہے جیسے طواف وداع ہے، تو حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کیجئے، نئے سرے سے شروع کیجئے۔ اور مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی شخص تھے جو بالکل عادل ہیں، پارسا ہیں، نیک ہیں، جن کی بات قبول ہوتی ہے، گواہی قبول ہوتی ہے، ایسے شخص آپ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور آپ نے اب تک 4 پھیرے کر لیے ہیں، اب تک 4 پھیرے کر لیے ہیں، تو اس کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ طواف الزیارہ آپ کر رہے تھے، آپ کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے 3 کیے ہیں 4 کیے ہیں، یا بھول ہی گئے سرے سے کہ 3 کیے ہیں 4 کیے ہیں، کہ 5 کیے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ بندہ موجود ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں پورے طواف کے اندر اور اب تک آپ نے 3 پھیرے کیے ہیں، آپ نے 4 کیے ہیں یا 5 کیے ہیں، وہ کنفرم اس کو بتاتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس طرح کی بات بتاتا ہے تو کر لینا بہتر ہے، یعنی اس کی بات پر عمل کرنا بہتر ہے کہ جہاں سے وہ بول رہا ہے وہیں سے آپ طواف کو آگے کنٹینیو کیجئے۔ 3 پھیرے بتاتا ہے کہ 3 پھیرے کیے ہیں تو آگے مزید 4 پھیرے کر کے طواف کو
مکمل کر لیجیے۔ اور دو شخص ہیں، دو عادل ہیں، جن کی بات کو، جن کی گواہی کو تسلیم کیا جاتا ہے، ایسے دو شخص ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ نے 3 پھیرے کر لی ہیں، آپ نے 4 پھیرے کر لیے ہیں، تو اب ان کی بات پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرنا چاہیے، اور کوئی بتانے والا نہیں ہے، نہ ایک ہے نہ دو ہے، خود طواف الزیارہ کر رہا تھا یا طواف عمرے کا کر رہا تھا یا واجب طواف کر رہا تھا، اب بھول گیا یا شک ہو گیا تو پھر حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے کرے۔ اور اگر طواف واجب یا فرض نہیں ہے، نفلی طواف مثال کے طور پہ کوئی کر رہا ہے، تو اس صورت میں ظن غالب کیجئے کہ میرے 3 پھیرے ہوئے ہیں یا 4 پھیرے ہوئے ہیں، جہاں پر ظن غالب جنتا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے۔ ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ 3 پھیرے ہوئے ہیں تو آگے 4 پھیرے مزید کر لیجئے، اور اگر ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ 4 پھیرے میں کر چکا ہوں تو پھر 3 پھیرے اور کر لیجئے۔ تو یہ فرض اور واجب کا حکم الگ ہے اور دیگر طواف کا حکم الگ ہے۔ فرض اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں تعداد بھول گئے ہیں یا شک واقع ہوا ہے تو نئے سرے سے کرنا چاہیے، اور اگر وہ طواف نفل ہے یا سنت مؤکدہ ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ظن غالب کے اوپر جہاں اس کا دل جمتا ہے، اس کا خیال جمتا ہے، اس پر عمل کرے۔ عمرہ کر رہا ہے کوئی شخص اور اس سے طواف کا ایک پھیرا چھوٹ گیا، اس نے 6 پھیرے کیے اور بے خیالی کے اندر سعی کرنے کے لیے چلا گیا، سعی کر کے اس نے حلق بھی کروا دیا، فارغ ہو گیا عمرے سے پورا، پھر اس کو اچانک یاد آیا کہ میرا تو ایک پھیرا چھوٹ گیا تھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ عمرے کا طواف چونکہ فرض ہے، یعنی بغیر طواف کیے وہ عمرہ پورا ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ عمرہ آپ نے سنت کے طور پہ ادا کیا ہوا ہے لیکن اس کا طواف کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہوتی ہے، نفل نماز آپ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل کی کسی نے نیت کی ہے تو ہے نفل نماز، لیکن اس کا قیام کیا ہے؟ فرض ہے، اس کا رکوع کیا ہے؟ فرض ہے، سجدہ فرض ہے، اس کے قعدے میں بیٹھنا یہ فرض ہے، سلام پھیرنا اس میں فرض ہے، یہ فرائض ہیں، اور پورے مجموعے کو اگرچہ ہم نفل کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر چیزیں کیا ہیں؟ فرض موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے عمرہ اگرچہ کہ سنت ہے لیکن اس میں فرائض موجود ہیں، تو اس کا جو طواف ہے وہ فرض ہے، تو اگر کسی نے عمرے کا طواف کا ایک پھیرا بھی چھوڑ دیا تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا، اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ اور اگر اس نے 4 پھیرے ترک کر دیے، 3 پھیرے کرنے کے بعد صحیح کرنے کے لیے چلا گیا تو اس صورت میں اب دم نہیں ہوگا بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا دوبارہ، اس کو دوبارہ وہ طواف ادا کرنے پڑے گا۔ یہ 1 2 سے 3 کی بات ہو رہی ہے، 1 پھیرا چھوٹ گیا، 2 پھیرے چھوٹ گئے، 3 پھیرے چھوٹ گئے عمرے کے، اور وہ صحیح کرنے کے لیے چلا گیا اور پھر وہاں سے حلق کروا لیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ لیکن عمرے کے 4 پھیرے چھوڑ دیے، 3 پھیرے کرنے کے بعد صحیح کے لیے چلا گیا تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ کفارہ دے کے اپنی جان چھڑا لے یا دم دے کے وہ بری الذمہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ طواف اس کو کرنا ہوگا۔ یہ کچھ طواف کے حوالے سے باتیں تھیں، مزید اس حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن کچھ اور بھی چیزوں کے کفارے لازم ہوتے ہیں تو وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ سعی، یعنی جب بندہ طواف سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو سعی کرنا ہوتی ہے، تو اگر سعی نہیں کی اس نے یا سعی کے اکثر پھیرے اس نے چھوڑ دیے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سعی کے 7 پھیرے ہوتے ہیں، جس طریقے سے طواف کے 7 چکر ہیں اسی طریقے سے سعی کے بھی 7 چکر ہیں۔ تو اگر کسی نے سعی چھوڑ دی، نہیں کی، تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ تو حج کی سعی یہ واجب ہے، لہذا جس نے بالکل سعی نہیں کی یا 4 سے زیادہ پھیرے ترک کر دیے تو دم واجب ہے، یعنی حج کی سعی اس نے کی نہیں، حج کی سعی کرے بغیر وہ اپنے وطن واپس آ گیا، حج مکمل کیا، طواف الزیارہ بھی کر لیا، طواف الزیارہ کے بعد ابھی اس کے اوپر سعی لازم تھی، سعی کرنا تھی اس کو لیکن اس نے سعی نہیں کی بلکہ اپنے وطن واپس آ گیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم ہوں گے۔ اب یہ چاہے پوری سعی چھوڑی ہو یا 4 پھیرے چھوڑ دیے ہوں، 3 پھیرے کیے اور وطن واپس آ گیا،
یا سرے سے سعی کی نہیں اور وطن واپس آ گیا تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم ہوگا. اور اگر اس نے سعی کی ہے لیکن پوری نہیں کی، 4 پھیرے کیے ہیں، 5 پھیرے کیے ہیں یا 6 پھیرے کیے ہیں، اس نے 4 پھیرے، 5 پھیرے یا 6 پھیرے اس نے کر لیے ہیں اور 3 چھوڑ دیے اس نے، 2 چھوڑ دیے یا 1 چکر اس نے چھوڑ دیا سعی کا، تو اس صورت میں اس کے اوپر ہر پھیرے کے بدلے 1 صدقہ دینا لازم ہوگا. سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں. اگر تو پوری کی پوری سعی چھوڑ دی، پوری کی پوری سعی چھوڑ دی یا اس کے 4 چکر اس نے چھوڑ دیے تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اور اگر اس نے 3 یا 3 سے کم پھیرے چھوڑے ہیں تو ہر پھیرے کے بدلے اس کو 1 صدقہ یعنی 1 صدقہ فطر کی رقم دینا ہوگی، اس کی مقدار صدقہ دینا ہوگا. تو 1 چھوڑا ہے تو 1 صدقہ دینا ہوگا، 2 پھیرے چھوڑے ہیں تو 2 دینے ہوں گے، 3 پھیرے چھوڑے ہیں تو اس کو 3 صدقہ فطر یہ دینے ہوں گے. مسائل وہ ہیں کہ چونکہ عمومی طور پر جب تک کیا نہ ہو تو یہ نقشہ ذہن میں تھوڑا مشکل بیٹھتا ہے. یعنی عام جو افراد ہوتے ہیں جو علماء کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتے، مثال کے طور پر جو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس طرح کی، تو ان کے لیے ان مسائل کو، بلکہ بعض اوقات علماء کو بھی ان مسائل کا یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو عمومی طور پر علماء کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے، یہ پیش آتے ہیں زیادہ تر وہیں جا کر. تو جب بندہ اس 1-2 دفعہ کر لیتا ہے عمرہ یا حج ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، بڑی سہل ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال علم حاصل کرنا یہ باعث فضیلت ہے، اور مکہ مدینہ کا تذکرہ تو ویسے ہی باعث فضیلت ہے. اور یہاں ہم تو ویسے ہی بحیثیت ایک طالب علم آئے ہوئے ہیں، بحیثیت ایک طالب علم آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے فرض علوم حاصل کرنے ہیں. تو ویسے تو اس پر ڈیٹیل بہت ساری ہے، آسان الفاظ میں امیر اہل سنت نے بھی اس کو بیان کیا ہے. میں نے اس میں سے کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. مزید اس حوالے سے 2 سے 3 اور موضوع ہیں، ان میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں. جب ہم نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی عمرے یا حج کی، تو اس صورت میں کچھ پابندیاں ہمارے پر لاحق ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. البتہ حج کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا، پوچھا گیا کہ کون سا حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو فرمایا العج الثج، یعنی وہ حاجی کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور پرا گندہ حال ہو رہا ہو. یعنی بندے کی کیفیت ایسی ہو جیسے کسی مسکین کی کیفیت ہوتی ہے، کسی غریب کی، کسی فقیر کی کیفیت ہوتی ہے. تو چونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے، اور جب عرفات کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، حاجی احرام باندھ کے عرفات کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے پراگندہ حالت کے اندر میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہوئے ہیں. تو ان ایام کے اندر ایسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. مثال کے طور پہ حاجی کا احرام میلہ ہو رہا ہے، اس نے بالوں میں تیل بھی نہیں لگایا ہوا، اس حالت میں بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حج کے دن میں حاضر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ والی حالت زیادہ پسندیدہ ہے. کیونکہ یہاں پر بندہ جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور راضی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ایک ایسی کیفیت کے ساتھ کہ جس پر رحم زیادہ آئے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک شخص بالکل اپ ٹو ڈیٹ آپ کے سامنے آتا ہے، بنا سورا، بالکل اس کی کیفیت ٹھیک ہے، آ کے وہ کوئی خواہش آپ کے سامنے کرے گا تو آپ کا دل اتنا نہیں پسیجے گا. لیکن ایک شخص ہے حقیقتاً جس کی حالت دیکھ کے بندے کو رحم آ جاتا ہے تو بندہ اس کے اوپر شفقت زیادہ کرتا ہے، مہربانی زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہونا یہ اللہ کو پسند ہے عرفات کے میدان کے اندر. تو جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو اب اس کے اوپر اس حوالے سے کچھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. لہذا جیسے ناخن کاٹنے کا حکم ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے ہی کاٹ لیا کریں، ٹھیک ہے. 40 دن سے بڑھانا یہ گناہ کی بات ہے، مکروہ تحریمی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن تک بندہ بڑھاتا رہے، بلکہ حکم یہ کہ ہر ہفتے کاٹ لے. جو بھی چیز کاٹنے کے حکم ہے
صفائی کا جس کا حکم ہے وہ یہ کہ بندہ کرتا رہے صفائی ان چیزوں کی. 40 دن انتہا ہے کہ اس کے بعد نہیں کرنا چاہیے. تو یہ صفائی پسند ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا تو اب اس کے بعد ناخن کاٹنا یہ ہمارے لیے منع ہو جاتا ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اب کتنے ناخن کاٹیں گے تو کفارہ لازم آئے گا، کتنے ناخن کاٹیں گے تو دم لازم آئے گا، اور کتنے ناخن کاٹیں گے تو صدقہ فطر یعنی صدقہ اس کے اوپر لازم آئے گا. اگر تو کسی نے ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ ڈالے، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی مجلس میں ہے، اس نے 5 کے 5 ناخن کاٹ ڈالے، یا اس نے دونوں ہاتھوں کے 5 کے 5 کاٹ ڈالے، یا پاؤں کے اور ہاتھوں کے 20 کے 20 ناخن ایک ساتھ اس نے کاٹ ڈالے، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ ڈالے اور اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے اس نے دوسرے ہاتھ کے 5 بھی کاٹ ڈالے، تو اس صورت میں اس کے اوپر ایک دم لازم آئے گا، ایک دم لازم آئے گا. اور اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے اس نے دونوں پاؤں کے ناخن بھی کاٹ ڈالے ہیں، 20 کے 20 ناخن اس نے کاٹ لیے، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم ایک ہی لازم آئے گا. لیکن مثال کے طور پر ابھی بیٹھا ہوا ہے، ایک اس نے مجلس کے اندر 5 ناخن کاٹ لیے ہاتھ کے، دوسری مجلس کے اندر دوسرے جلسے کے اندر جا کے وہ ناخن ایک دوسرے ہاتھ کے کاٹ لیتا ہے، تیسرے میں وہ ایک پاؤں کے کاٹ لیتا ہے، تیسری مجلس میں جا کے وہ دوسرے پاؤں کے کاٹ لیتا ہے، یعنی مجلس اس کی بدلتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر 4 دم لازم آ جائیں گے، اس کے اوپر 4 دم لازم آ جائیں گے. ایک ہی مجلس کے اندر اگر 5 10 15 20 کاٹ ڈالے، یعنی چاروں کے چاروں کاٹ ڈالے، تو اس صورت میں ایک ہی ہوگا. لیکن یہاں پہ کاٹ رہا ہے، فارغ ہو کے پھر کسی اور جگہ پر چلا گیا، وہاں جا کے اس نے 5 اور کاٹ لیے، وہاں سے فارغ ہو کے کسی اور جگہ پہ چلا گیا، 5 اور کاٹ لیے پاؤں کے، کسی اور جگہ پہ چلا گیا، 5 اور کاٹ لیے پاؤں کے، تو اس صورت میں اس کے اوپر 4 دم لازم ہو جائیں گے. تو ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ لینے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے. اگر اس نے 5 سے کم کاٹے، 5 سے کم کاٹے، جیسے آگے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو کاٹنا ہوتا ہے کینچی کے ذریعے یا نیل کٹر کے ذریعے جو ہم کاٹتے ہیں، ناخن کٹر کے ذریعے، اور ایک بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ناخن چباتے ہیں، چباتے چباتے وہ ناخن کاٹ لیتے ہیں. تو چاہے نیل کٹر سے کاٹے ہوں، کینچی سے کاٹے ہوں، چاہے آپ نے دانتوں کے ذریعے کاٹے ہوں، چاہے بلیڈ کے ذریعے کاٹے، کسی بھی ذریعے سے کاٹے، تو اس صورت میں کفارہ لازم آ جائے گا، کفارہ لازم آ جائے گا. لہذا مثال کے طور پر کوئی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے ناخن چباتا ہے اور ایک ناخن اس نے کاٹ لیا، 2 کاٹ لیے، 3 کاٹ لیے، 4 کاٹ لیے، تو 4 تک کاٹنے کی صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا. 4 صدقے اس کے اوپر لازم آئیں گے، 4 صدقے اس پر لازم آئیں گے. ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں اس نے ناخن کاٹ لیے تو اس کے اوپر 4 صدقے لازم آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس نے انگوٹھا چھوڑ دیا اور اس ہاتھ کے 4 اس نے ناخن کاٹ لیے تو اس کے 4 الگ لازم آ جائیں گے، 4 الگ لازم آ جائیں گے. اسی طرح اس نے پاؤں کے 4 ناخن کاٹ لیے، انگوٹھا چھوڑ دیا، کوئی بھی ناخن چھوڑ دیا، دوسرے پاؤں کے بھی کاٹ لیے، تو 16 ناخن کیا کر لیے اس نے، کاٹ لیے. لیکن کسی بھی ہاتھ کے اور پاؤں کے 5 کے 5 ناخن نہیں کاٹے، تو اس صورت میں اس کے اوپر 16 صدقے لازم ہو جائیں گے، 16 صدقے لازم آ جائیں گے اس کے اوپر، یعنی 16 صدقہ فطر اس کو دینا پڑیں گے. تو اگر ایک ہاتھ کے 5 کاٹ لیے یا چاروں ہاتھ پاؤں کے اس نے 20 کے 20 کاٹ لیے، تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، دم لازم آئے گا، اس کے اوپر دم لازم آئے گا. ایک ہی مجلس کے اندر کاٹے ہیں تو ایک آئے گا، الگ الگ مجلس میں جتنے کاٹے ہیں اس کے اعتبار سے اس کے دم بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم کاٹے ہیں، 4 کاٹے، 3 کاٹے، 2 کاٹے اس نے، تو ہر ناخن کے بدلے 1 صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا. تو یوں اس کے اوپر 16 صدقہ فطر یہ لازم ہو گئے. مثال کے طور پر اب 16 صدقہ فطر کی آپ رقم لگا لیں کہ مثال کے طور پر اگر 10 درہم کا یا 10 ریال کا ایک صدقہ فطر بنتا ہے، 10 ریال کا ایک صدقہ فطر بنتا ہے، اس کو 16 سے ضرب دیں تو یہ 160 اس کے ریال بن جائیں گے. اور مثال کے طور پر بکری جو ہے، دم جو لازم آ رہا ہے وہ 100 روپے میں پورا ہو جاتا ہے. بکری شرائط کے ساتھ اس کو 100 ریال کی مل رہی ہے. بکری شرائط والی جس کے ذریعے دم ادا ہو جائے وہ 100 ریال کی ہے. اور صدقہ فطر کی صورت میں کتنا ہے، 100
60 ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی اجازت ہے کہ صدقوں کی قیمت ایک دم کے برابر ہو جائے، ایک دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر لے یا دم دے دے۔ یعنی صدقے کی جو قیمت ہے، 16 صدقہ فطر ہیں اور 16 صدقہ فطر کی رقم اس کی ایک دم کے برابر ہو جاتی ہے، ایک دم کے برابر ہو جاتی ہے، تو یہاں پر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ 16 صدقہ فطر کی جگہ ایک دم دے دے، یہ بھی اختیار ہے، اور چاہے تو 16 صدقہ فطر دے دے، یہ بھی اس کو اختیار ہے۔ دوسرا جو پابندی لاحق ہوتی ہے بندے کے اوپر احرام باندھنے کے بعد، وہ بال کاٹنے کی ہوتی ہے، بال کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی بھی طریقے سے بال اکھیڑنے کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص ہے جس کو بال جھڑنے کی بیماری ہے، بال جھڑنے کی بیماری ہے، اگر تو بغیر ہاتھ لگائے ویسے ہی جھڑتے ہیں، بال جھڑے ہی جا رہے ہیں، اس کے سر کے بال جھڑتے ہیں یا داڑھی کے بال اس کے جھڑتے ہیں، اس کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، نہ اس نے ہاتھ لگایا ہے، ویسے ہی اس کے بال جھڑتے جا رہے ہیں، تو اگرچہ سارے کے سارے بال جھڑ جائیں، سارے کے سارے بال جھڑ جائیں، اس کے اوپر کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں آتا۔ ہاں، بال اس کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، بال اس کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، تو اس کے اوپر پھر کفارہ لازم آئے گا، اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ اب اگر ایک بال ٹوٹا ہے، 2 بال ٹوٹے ہیں یا 3 بال ٹوٹے ہیں، ایک بال اس کا ٹوٹ گیا، 2 بال اس کے ٹوٹ گئے یا 3 بال اس کے ٹوٹ گئے، اس کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، یا کنگا کیا اس نے، کنگے کے اندر ٹوٹ کے آ گئے، وضو کیا، وضو میں ہاتھ پھیرا اس نے، جس کی وجہ سے 1 سے 3 تک اس کے بال ٹوٹ گئے، تو یہاں پر اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو تینوں کے بدلے ایک ایک صدقہ دے دے، اور چاہے تو یہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ ہر بال کے بدلے 1 کھجور صدقہ کر دے، ہر بال کے بدلے 1 کھجور، یعنی 3 بال تک اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک کھجور یا 1 مٹھی اناج، 1 مٹھی اناج یہ صدقہ کر سکتا ہے، اس بات کا اس کو اختیار ہے۔ لیکن 3 سے بڑھ گئے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر صدقہ لازم ہو جائے گا۔ اگر کسی محرم نے، احرام باندھے ہوئے نے، اپنی داڑھی منڈوا دی تو اس کی کیا سزا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈوانا یا خشخشی کروا دینا ویسے بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور احرام کی حالت میں سخت حرام ہے۔ البتہ احرام کی حالت میں سر کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے، یعنی احرام کی حالت نہیں ہے تو آپ سر کے بال بھی کاٹ لیں، اس بات کا اختیار موجود ہے، لیکن احرام کی حالت میں سر کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ تو اگر کسی نے سر یا داڑھی کے چوتھائی بال، یعنی 1/4 چوتھائی بال اس نے یا اس سے زیادہ کاٹ ڈالے، دور کر دی کسی بھی طریقے سے، داڑھی کا چوتھا حصہ اس نے کاٹ ڈالا، یا یہ داڑھی کے 4 حصے آپ سمجھ لیں یہ ہیں، اور اس میں سے چوتھا حصہ اس نے کاٹ ڈالا کسی طریقے سے، یہاں سے اس نے چوتھا حصہ، 4 حصے پوری داڑھی کے آپ کر لیں تو جتنا بھی چوتھا حصہ بنے گا اتنا کسی نے کاٹ ڈالا، یا اس سے زیادہ کاٹ ڈالا، یا پورے کا پورا کاٹ ڈالا۔ اسی طریقے سے سر کے بال ہیں، سر کے بال کے چوتھائی حصے کو کاٹ ڈالا یا اس سے زیادہ یا پورا ہی کاٹ ڈالا، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم ہوگا، اس کے اوپر دم لازم ہوگا، یعنی 1 بکری یا بکرا یا جو بھی باتیں اس میں ذکر کی گئیں اس کو دینا ہوگا۔ اور اگر چوتھائی سے کم ہے، چوتھائی سے کم کاٹا ہے، چاہے سر کے بال ہوں چاہے داڑھی کے بال ہوں، تو اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا، اس صورت میں اس پر صدقہ لازم آئے گا۔ یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ عورت بھی اپنے سر کے بال اگر 1/4 کٹوا دے گی تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا، اور اس سے کم کٹوائے گی تو اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا۔ آگے ایک اور مسئلہ اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر خوشبو کا کچھ مختصر عرض کرتا ہوں۔
بال کاٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ جب طواف کے بعد سعی کر لی یا حج میں قربانی ہو گئی تو اس کے بعد بھی تو حلق کرنا ہوتا ہے. تو اب بعض اوقات جیسے مثال کے طور پہ زید اور بکر ہیں، دونوں نے عمرہ مکمل کر لیا، سعی مکمل کر لی، اور انہوں نے حج کرنا تھا تو حج کی قربانی ہو گئی. اب یہ خود ایک دوسرے کے سر کو مونڈ سکتے نہیں مونڈ سکتے؟ یعنی زید بھی احرام کی حالت میں ہے، بکر بھی احرام کی حالت میں ہے، تو کیا زید بکر کے سر کو مونڈ سکتا ہے؟ نہیں مونڈ سکتا، کیونکہ احرام کی حالت میں ہے. تو یہاں پر اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ احرام سے نکلنا چاہ رہے ہیں، دونوں کے دونوں احرام سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا سر وہ مونڈ سکتے ہیں. ویسے مثال کے طور پر کسی نے طواف کیا اور طواف کے بعد اس کو کوئی کہتا ہے کہ میرے سر کو مونڈ دو، طواف کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے سر کو مونڈ دو تاکہ میں احرام سے نکل جاؤں، تو اس کو اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ زید ہے، زید نے طواف کیا، سعی بھی کر لی، اور بکر نے ابھی صرف اور صرف طواف کیا ہے، سعی نہیں کی. اب زید بکر سے کہتا ہے کہ بھائی میں چونکہ اپنا سعی مکمل کر چکا ہوں، لہذا تم میرے سر کو مونڈ دو تاکہ میں احرام سے باہر ہو جاؤں. تو بکر کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے سر کو مونڈے. ہاں وہ اپنی سعی مکمل کر لیتا ہے تو چونکہ اس کو خود بھی اب احرام سے باہر نکلنا ہے، تو یہاں اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے کے سر کو مونڈ سکتا ہے جو احرام سے نکلنا چاہتا ہے. تو احرام سے نکلنا اگر نہیں چاہتا تو اس صورت میں اس کو اجازت نہیں ہوگی. دونوں احرام سے باہر ہونا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے سر کو وہ مونڈ سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے، بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خرچ بچانے کے لیے ایک دوسرے کے سر پر جو ہے وہ ریزر وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر عمرہ مکمل کر چکے ہیں، سعی کر چکے ہیں، یا ان کی طرف سے قربانی ہو چکے ہیں حج کی، تو اس صورت میں اس کی ان کو اجازت ہے. آخری بات اس حوالے سے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا، اس کی بھی ممانعت ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے احرام کی حالت میں. اب خوشبو کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات خوشبو میں دم لازم آتا ہے اور بعض اوقات خوشبو میں صدقہ لازم آتا ہے. احرام کی حالت میں کسی کے ہاتھ پر خوشبو لگ گئی یا اس نے لگائی، اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے، زیادہ خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں دیکھنے والے، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کم ہے، یہ خوشبو کم ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا، اس پر صدقہ لازم آئے گا، یعنی صدقہ فطر کی مقدار اس کو دینا ہوگی. یہاں یہ تنبیہ فرمائی ہے میرے اہل سنت نے کہ چونکہ یہ ہے مال کا معاملہ، یہ مال کا معاملہ ہے، اس کو دم یا صدقہ دینا ہوتا ہے تو بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم نکلے. صدقہ فطر میں ظاہر سی بات ہے کم نکلے گا، دم کی صورت میں زیادہ مال نکلے گا. تو اس لیے مال کا معاملہ ہے تو نفس بندے کو عمومی طور پر مال نکالنے سے روکتا ہے. لہذا یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کم لگی ہوئی ہے یا زیادہ لگی ہوئی ہے، یہ بندہ خود فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ دوسروں سے فیصلہ کروائے گا، سمجھدار کسی بندے سے، کہ وہ دیکھ کر اس کو بتائے گا کہ خوشبو زیادہ لگی ہے یا کم لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ زیادہ ہے، ایسی خوشبو کو زیادہ خوشبو کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. اور سامنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ خوشبو تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں لگی ہوئی خوشبو آپ کو، تو اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا. سر میں خوشبودار تیل ڈال دیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی بڑا عضو جیسے ران ہے، منہ ہے، پنڈلی ہے یا سر، سارا کا سارا خوشبو سے آلودہ ہو جائے، سارا خوشبو سے بھر جائے، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اب یہ عطر کے ذریعے کسی نے سر پہ عطر ڈال لیا، ذہن میں آئی اس نے سر پہ عطر ڈال لیا، یا خوشبودار تیل اس نے لگا لیا اور سر اس کا آلودہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ خوشبو لگ گئی، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. اب یہاں پر جو خوشبو ہوتی ہے اس حوالے سے آخری مسئلہ یہ سماعت فرما لیجئے کہ خوشبو کی بعض صورتوں میں بھی بندہ یہاں پر مجبور ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں سے بندہ حرم پہنچا تو بعض اوقات محلول جو ہوتا ہے جس سے صفائی ہوتی ہے حرم کے صحن کی، اس کے فرش کی، یا صابن بعض اوقات استعمال بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ احرام کی حالت میں کیا خوشبودار صابن بندہ استعمال کر سکتا ہے؟ یا جب وہ حرم پہنچ رہا ہے
فرش گیلا ہو رہا ہے، خوشبودار اس میں محلول ڈلا ہوا ہے پونچھا لگانے کے لیے، تو بعض اوقات پاؤں پر وہ خوشبودار جو پونچھا لگایا گیا ہوتا ہے اس کی خوشبو آ جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں اس بندے کے اوپر دم لازم آئے گا؟ کیونکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دم جو ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ بندہ جان بوجھ کے وہ کام کرے، بندہ جان بوجھ کے وہ کام کرے، بلکہ بعض صورتوں میں غیر اختیاری طور پر کہ جبکہ بندے نے وہ کام قصدن نہیں کیا اس سے ہو گیا، پھر بھی اس کے اوپر دم کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر یہی پاؤں میں اس کے محلول لگ گیا، یہ کسی بھی طریقے سے یہ خوشبودار چیزیں جو صابن ہے یہ چیزیں اس کے اوپر لگ گئی ہیں، یا ٹوتھ پیسٹ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کرتا ہے، تو خوشبودار صابن اگر کسی نے استعمال کر لیا اور اس کا مقصد خوشبو کو حاصل کرنا نہیں ہے، خوشبو کو حاصل کرنا نہیں ہے اور میل چھڑانا بھی اس کا مقصد نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی دم، کوئی کفارہ، کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، وہ ویسے ہی کر سکتا ہے۔ اس کی پورے ضابطے ہیں جو احرام میں خوشبودار صابن استعمال کرنے کے حوالے سے رسالہ ہے، احرام اور خوشبودار صابن کے حوالے سے ایک رسالہ مرتب کیا گیا ہے جس میں پورے ضابطے ذکر کیے گئے ہیں کہ کیوں اس سے لازم نہیں آتا، حالانکہ خوشبو سے لازم آتا ہے لیکن اس کے ضابطے ہیں کہ چونکہ اس میں خوشبو پکا لی جاتی ہے جس کی وجہ سے خوشبو کی اصل مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پوری تحقیق اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے صابن استعمال کیا تو اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا، لیکن میل چھڑانے کے لیے یا خوشبو کے حصول کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کسی نے پیسٹ کیا تو پیسٹ میں بھی عمومی طور پر خوشبو پکائی جاتی ہے، بعد میں نہیں ڈالی جاتی، پکا کر ہی اس کو بنائی جاتی ہے، تو اس صورت میں پیسٹ کرنے کی وجہ سے اس پر دم وغیرہ تو لازم نہیں آئے گا، لیکن احرام کی حالت میں بو دور کرنے کے لیے اس کو پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، احرام کی حالت میں بو کو دور کرنے کے لیے پیسٹ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج یا عمرے کی سعادت عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے اس حوالے سے مسائل موجود ہیں جو اس نشست میں پورا کرنا ممکن نہیں تھے، تو اس کی تفصیل امیر اہل سنت نے آسان الفاظ کے اندر رفیق الحرمین میں صفحہ نمبر 260 سے لے کر تقریباً آخر کتاب تک 350 تک تقریباً یہ سارے کے سارے مسائل ذکر کیے ہیں، تو اگر آپ تفصیل اور اس حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، دیگر مسائل اس حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی اس تصنیف کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی پر دم لازم آیا اور اس کے پاس رقم نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں دم تو اس کو دینا ہی ہوگا، لیکن دم یہ فوری دینا واجب نہیں ہوتا، تو وہ وطن واپس آ کر بھی وہاں سے بھجوا سکتا ہے کسی کے ہاتھوں، یہاں آ گیا اور یہاں سے اس نے کسی کو پیسے دے دیے کہ میری طرف سے وہاں پر دم ادا کر دیا جائے، تو یوں اس کو وہاں پر دم دینا ہوگا۔ باقی بعض صورتیں پیچھے بتا دی کہ کہاں پر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ دم لازم آ گیا، تو اس صورت میں جرم غیر اختیاری کی بعض صورتیں ہیں کہ جس میں اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ صدقہ فطر دے دے، 6 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا وہ 3 روزے رکھ لے، یہ صورتیں الگ بنتی ہیں، لیکن دم کا دینا فوری لازم نہیں ہے، تو وطن واپس آ کر بھی یہاں سے وہ بھجوا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر مدنی قاعدے کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ اس وقت ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اپنے سبق کو. اس سے پہلے آئیے سبق یا دینی کتاب شروع کرنے سے قبل پڑھنے والی دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 12 تقریباً نصف ہو چکی ہے. آج اسے انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تختی نمبر 12 سے متعلقہ قواعد ہم سمجھ چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. تو ایک بار پھر ان دو قاعدوں کے حوالے سے دوہرائی کا سلسلہ کہ یہاں پر ہم دو قاعدے پڑھ رہے ہیں. تختی نمبر 12 میں دو قاعدے پڑھ رہے ہیں، اظہار اور اخفاء. اظہار یعنی ظاہر کرنا، نون کو ظاہر کرنا یعنی غنہ نہیں کرنا. اخفاء چھپانا، چھپا کر گنہ ادا کرنا، اخفاء کا گنہ ادا کرنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا. صحیح، یہ دو قاعدے ہم نے الحمدللہ عز وجل پڑھے ہیں. آئیے اب اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرف ہار، یہاں پر انگلی رکھ لیجئے. تختی نمبر 12 کے جرف ہار، یہ لائن نمبر 6 7 10 11 12 13ویں لائن پر یہ کلمہ موجود ہے، جرف ہار. اس پر انگلی رکھ لیجئے. جرف ہار کأسا دہاقا. ایک بار پھر قواعد کو سمجھ لیجئے. دیکھیں جرف ہار، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، اور ہم نے گنہ نہیں کیا، ہم نے پڑھا جرف ہار. اسی طرح کأسا دہاقا، یہاں پر سین پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد دال حرف آ رہا ہے، اور دال حروف اخفاء میں سے ہے، لہٰذا تنوین پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. کأسا دہاقا بخس دراہم دراہم بخس دراہم سمیع علیم. یہاں گنہ نہیں کریں گے. سمیع علیم، کیونکہ تنوین کے بعد عین، عین حروف حلقی میں سے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا. سمیع علیم صراعا ذالک. یہاں تنوین کے بعد دال، دال حروف اخفاء میں سے، لہذا اخفاء کا قاعدہ ہوگا. صراعا ذالک یتیما ذا
قربة خلق عظيم वाह को पूरा अदा करेंगे خلق عظيم صعيدا زلقا صعيدا زلقا يومئذ زرقا قرضا حسنا قرضا حسنا قولا سديدا यहाँ पर सीन है قولا سديدا بقلب سليم ملاق حسابية ملاق حسابية بأس شديد بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت قليلة غلبت عذابا ضعفا عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة مسفرة ضاحكة عليم خبير عليم خبير سبحا طويلا سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت نفس ظلمت قوما فاسقين قوما فاسقين سبلا فجاجا سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب فتح قريب رسول كريم رسول كريم كراما كاتبين كراما كاتبين अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तख्ती नंबर 12 इख्तिताम पजीर हुई और इस तख्ती को हमने रवां से पढ़ा, इससे पहले हिज्जे से भी हम पढ़ चुके थे। तो आखिर कलमे की हिज्जे करवा कर ताकि आज के दिन चूँकि
ہجے پڑھنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے ہجے، تو آخری کلمے کی ہجے آپ سن لیجئے، اس کے مطابق ہجے کر لیجئے، پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری کلمے پر انگلی رکھ لیجئے، کراماً کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر ن، کاتبین، کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 12 کا اختتام ہوا ہے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تختی نمبر 12 میں ادائیگی، مزید ہجے، مزید 2 قاعدے یعنی اخفاء اور اظہار کے، یہ 4 چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اس تختی کے اندر مزید مضبوطی آ جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل، الم تر کیف، قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے جو پہلی سورت ہے سورۃ الفیل، انشاءاللہ عز و جل اس کی ادائیگی کریں گے۔ کوشش کیجئے گا، کیونکہ عموماً یہ صورتیں منہ زبانی یاد ہوتی ہیں، کوشش کیجئے گا کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صحیح اور درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف، الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک، فعالا تو عین کو کھینچ دیا گیا جو کہ غلط ہے، فعالا نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک، فعل ربک، فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، بأصحاب الفیل۔ اب اس پہلی آیت کے اندر جو احتیاط ہیں، سارے قواعد تو اس آیت کے بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو احتیاطیں ہیں اور جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا ہے علم، علم میم ساکن، میم کا اظہار کریں گے یہاں پر، صحیح ہے نا، میم پر گناہ نہیں کریں گے۔ تارا کیفا، را کو پر پڑھیں گے، اچھا کیفا نہیں پڑھیں گے، کیفا پڑھیں گے، جیسے آپ نے حروف لین میں پڑھا تھا کاؤ کئی، کیا پڑھا تھا؟ کاؤ کئی، تو یہاں پڑھیں گے کیفا۔ اسی طرح فعلا میں نہ عین کو کھینچیں گے، نہ فا کو کھینچیں گے، نہ لام کو کھینچیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے فعلا۔ اسی طرح ربو کا، را کو پر پڑھیں گے، با پر تشدید جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح ربو کا کی کاف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بی اصحاب، صوت کو یہاں پر پورا ادا کیا جائے گا،
ہا واضح کیا جائے گا، بِأَصْحَا. صحیح ہے. اب پوری آیت کو ایک مرتبہ پھر. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. دوبارہ اس آیت کو پڑھیے اور پوری آیت ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں لہٰذا ایک ساتھ ہی پڑھیں گے. پہلے سن لیجئے پوری آیت. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ آیت نمبر 2. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. تیسری آیت. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. دوبارہ پوری آیت سن کر پھر پڑھیں گے پوری آیت. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ یہاں کلمہ ہے طَيْرًا، اس پر غور کیجئے. طَيْرًا طا ہے، تا نہیں ہے. طَيْرًا نہیں پڑھیں گے، طَيْرًا پڑھیں گے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترمیہم کی میم پر بھی گننا، بحجارتم کی تنوین پر بھی گننا، میں کی نون پر بھی گننا، تینوں جگہ پر گننا کیے جائیں گے. دوبارہ پوری آیت پڑھ لیجئے، میں پڑھا رہا ہوں. ترمیہم بحجارت من سجیل آیت نمبر 5 فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
فجعلهم كعصف مأكول مأكول پوری آیت ایک ساتھ پڑھیں گے فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول اب ایک بار پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک آیت کر کے پڑھائی جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول یہاں اس آیت میں معقول کی آواز آ رہی ہے، معقول نہیں ہے، میم حمزہ زبر ما، کیا پڑھیں گے؟ ما، میم حمزہ زبر ما، فجعلهم كعصف مأكول اب اگر یہاں پر پڑھا گیا معقول تو دو حرکتیں پیدا کر دی، معقول تو اضافت ہو جائے گی، صحیح؟ اضافت نہیں کرنی، درست پڑھنا ہے، معقول پڑھنا ہے، صحیح؟ ایک بار پھر اس سورۃ الفیل کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الحمد للہ عز و جل
سورۃ الفیل کی ہم نے مشق کی، اس کی تلاوت کی، اس کی درست ادائیگی کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔